نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسان کی اس فطرت کو بیان فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی۔ قرآن مجید ایک ایسا سدا بہار شجر ہے کہ جس سے جب بھی پھل کھانا چاہیں تازہ پھل ملتا ہے۔ آپ نے کئی دفعہ قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہو، کئی دفعہ تفاسیر پڑھی ہوں، لیکن اب دوبارہ پڑھتے ہیں نا تو اسی آیت سے ایک اور معنی سمجھ میں آتا ہے، وہیں سے ایک نیا اور مفہوم انسان کو اخذ کرنے کو ملتا ہے، ایک نئی تازگی اس کو میسر آتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ چیزیں انسان کی طبیعت میں پرانی ہو جاتی ہیں، ان کی اہمیت اس طرح کی نہیں رہتی۔ اب اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے، کتاب و سنت نے ایک باب ہمارے لیے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں استقامت اختیار کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بڑی جلدی کسی چیز کے حصول کے لیے جد و جہد کریں اور پھر بڑی جلدی اسی چیز سے معاذ اللہ اکتا جائیں۔ بالخصوص جو خیر کے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، ان میں استقامت اختیار کریں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب تک کوئی شخص حافظ نہیں ہے، مدرسہ میں، ادارے میں، دینی درسگاہ میں داخل نہیں ہے، تو قرآن مجید کہ احترام کا اس کا انداز بڑا نڈالا ہے، وہ غلاف میں رکھتا ہے، کئی دفعہ چومتا ہے، لیکن جب ہر وقت قرآن پاک اس کے ہاتھ میں رہنے لگتا ہے نا، پھر اس کی وہ کیفیات نہیں رہتی کیونکہ ہر وقت جو اس کے پاس۔ اب حکم کیا ہے کہ ہم اگر کوئی نیکی کا کام کریں، کوئی ادب شروع کریں تو اس پہ استقامت اختیار کریں۔ جب تک آپ کسی چیز پر استقامت اختیار نہیں کرتے، بڑی جلدی اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں یا بڑی جلدی راستہ بدل جاتے ہیں تو کوئی معنی نہیں رہتا۔ استقامت ہی کا مفہوم صوفیاء کے ہاں وفا کرنا ہے، یہی مفہوم نبھا دینے کا ہے، یہی مفہوم تعلق کو پروان چڑھانے اور آخر تک لے کر کے جانے کا ہے، لیکن تھوڑی سی ٹھہراؤ ہو، طبیعت میں استقامت ہو۔ اللہ تعالیٰ انسان کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، لیکن وہاں بھی شرط یہ رکھی ہے کہ پہلے بندہ ڈٹے گا تو پھر فرشتے آئیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے فرشتے آئیں گے تو پھر تو ڈٹے گا، بلکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کی مدد کے لیے اللہ فرشتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو اپنی طبیعت کے اندر مزاج میں استقامت۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ محبوب ہے، اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو اگرچہ تھوڑا کیا جائے پر روز کیا جائے، روز کیا جائے اگرچہ مقدار کے لحاظ سے وہ تھوڑا ہو۔ آپ 4 نفل پڑھیں، فرائض کے علاوہ 4 نفل پڑھیں پر روز پڑھیں، ایک تسبیح کریں، درود پاکی پر روز کریں۔ اس طرح نہ ہو کہ دریاؤں کی موج ہے، آج آیا ہے تو پھر آج تو 11,000 پڑھ دیا اور کل چھٹی کر لی، آج طبیعت آئی ہے تو آج 5 سپارے پڑھ لی اور پھر اگلا پورا ہفتہ قرآن مجید کی تلاوت بالکل نہیں کی۔ یہ مزاج نہ ہو، کوئی عمل کریں استقامت کے ساتھ کریں۔ میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، پھر عرض کرتا ہوں، جن لوگوں نے نماز شروع فرمائی ہے رمضان میں، وہ رمضان کے بعد بھی اس پر استقامت اختیار کریں۔ جن لوگوں نے اعتکاف میں اپنی طبیعت کو، عادت کو، مزاج کو بدلا ہے، وہ اس کے بعد بھی کوشش کریں کہ ہم اس پر قائم رہیں گے۔ اپنے اندر استقامت پیدا کریں گے نا جب۔ ایک سمجھانے کے لیے ایک دانشور نے بات لکھی ہے، اس نے کہا ہے کہ جب آپ مستقل بنیادوں پر کوئی عمل کرتے ہیں نا، مستقل بنیادوں، پھر وہ عمل آپ کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ ایک دانشور نے لکھا ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے بیل اٹھایا ہوا تھا کندھے پہ، بہت بڑا بیل، گائے پوری کندھوں پہ اٹھائی، تو کہتے ہیں لوگ بڑی داد دے رہے تھے کہ یار گائے بندے نے کندھے پہ اٹھا لیا، کمال بات۔ تو میں نے اس سے جا کے کہا کہ یار لوگ بڑے حیران ہیں، تو تیرے اندر بڑی طاقت ہے۔ اس نے کہا یہ طاقت نہیں، یہ میری مستقل مزاجی ہے۔ اس نے کہا کس طرح؟ کہنے لگا جس دن یہ گائے میرے گھر میں یہ بچڑا پیدا ہوا تھا نا، ہماری گائے نے یہ بچہ دیا تھا، اس دن سے لے کر میں کندھوں پہ اس کو اٹھا کے 1 کلومیٹر روز چلتا ہوں۔ تو اب یہ جو ہے نا گائے، یہ جو میں اٹھاتا ہوں، تو یہ میں طاقت کی وجہ سے نہیں، وہ جو میری پریکٹس ہو گئی ہے نا روز اٹھانے کی، یہ طاقت کی، اگر طاقت سے اٹھانا ہوتا تو شاید میں اٹھا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ کرے میں آپ کے ذہن تک بات اتار سکوں۔ آپ قرآن پاک روز پڑھیں، آپ یقین کریں کہ مزہ آئے گا، مشکل لگے گی کوئی نہیں۔ آپ سجدے کا ذوق تو بنائیں، سجدے کا ذوق تو بنائیں۔ آپ کا تو ایسے دل لگ جائے گا کہ جب تک 12 نفل رات کے ہوں گے نہیں، نیند آئے گی نہیں انشاءاللہ۔
یہ طبیعت بن جائے گی. لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم نے خیر والی چیزوں پر مستقل مزاجی اختیار نہیں کی.